بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ رب زدنی علما، اے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ یہ اردو زبان میں ہماری تکنیکی معلومات پر مبنی آگاہی ویڈیو کا سلسلہ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں برقیات اور مغناطیسیت یعنی میگنیٹزم اور الیکٹرکسٹی۔ یہ اس کا تیسرا حصہ یا حصہ سوئم ہے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد غیاث جیلانی۔ مغناطیسیت سے بجلی کی پیداوار کا سفر، یہ اس سلسلے کی ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے فیراڈے کے برقی مغناطیسی قوانین اور جو انڈکشن سے متعلق ہے اور اس سے وابستہ دوسرے طبیعیات کے قوانین پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس کا عملی مظاہرہ بھی دکھائیں گے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ تقریباً 200 سال پہلے مائیکل فیراڈے نے برقی مغناطیسی انڈکشن کے اصولوں کی تحقیق میں حصہ ڈالا، اور اس نے یہ بتایا کہ گڈ کنڈکٹر یعنی جو براہ راست کرنٹ لے جانے والے کنڈکٹر ہیں ان کے ارد گرد مغناطیسی میدان کا اثر کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے طبیعیات میں برقی مغناطیسی میدان کا تصور قائم ہوا، یعنی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کا کانسیپٹ فزکس میں آیا۔ لیکن ہوا کیا تھا کہ اس وقت جو تھے بہت سارے سائنسدانوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے اس کو ریاضی یا میتھمیٹکس کے حساب سے نہیں زیادہ بتایا تھا۔ اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ایک ڈسک ہے، یہ مغناطیس ہے، اس کو ہینڈل کے ذریعے اس نے گھمایا جس پہ کہ اس نے تجربہ کیا، اور اس کا اصل ماڈل جو ہے وہ ابھی بھی ٹوکیو کے میوزیم میں موجود ہے۔ جو اگر آپ گوگل کریں گے تو تصویر آپ کو مل جائے گی وہاں پہ۔ مائیکل فیراڈے کے قانون کی اہمیت۔ مائیکل فیراڈے نے کامیابی کے ساتھ بتایا کہ بجلی اور مغناطیسیت آپس میں کیسے منسلک یا جڑے ہوئے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ پہلا قدم تھا جس نے 2 شعبوں یعنی برقی رو اور مغناطیسیت کو یکجا کیا، جسے ہم برقی مغناطیسیت یا الیکٹرو میگنیٹزم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک صنعتی انقلاب آیا اور اس کا استعمال بہت وسیع پیمانے پر ہوا، جس کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں تو الیکٹرکسٹی جنریشن شروع ہوئی، ٹرانسفارمرز کا وجود میں آئے، پھر موٹریں وغیرہ بنائی گئیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب انسان جن کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ وہ پہلا قدم تھا جس سے کہ بجلی کی پیداوار کا سفر شروع ہوا، اور معلومات ملی کہ مغناطیسی میدان برقی سرکٹ کے ساتھ مل کر الیکٹرو موٹیو فورس یا EMF کیسے بنائے گا، جسے عرف عام میں وولٹیج کہا جاتا ہے۔ اور پھر کچھ اور سائنسدانوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ اگر ہم بات کریں ایمل لینس کی تو اس کا قانون 1835 میں وضع کیا گیا جو اس نے بنایا، اور جس میں یہ بتایا کہ برقی مغناطیسی انڈکشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے EMF اور کرنٹ کی سمت کا تعین کیسے کیا جائے گا، یا اس کی سمت کیسے ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم اینیمیشن کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک نمونے کے طور پہ یا ماڈل کے طور پہ دکھایا، یہ ایک کوائل ہے، آپ اس کو ایک چھوٹا سا بیسک جنریٹر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک کنڈکٹر کوائل ہے موصل کی، یہ مغناطیسی میدان ہے، یہ اس کی فیلڈ ہے۔ اچھا، اس مغناطیس کو یا میدان کو جو ہے وہ اصل میں آپ میکینیکل فورس کے ذریعے آپ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی انجن ہوگا، ٹربائن ہو سکتی ہے جس میں ونڈ ہے، ہائیڈل ہے، اسٹیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے تو چلنا ہی چلنا ہے، یعنی جو میگنیٹک فیلڈ یا جو میگنیٹ ہوگا اس کو وہ گھومے گا، اس نے حرکت کرنی ہے اس کوائل کے اندر۔ تو جب حرکت کرے گا تو کیا ہوگا کہ اس کے یہ پولز بنیں گے، کہ مطلب کبھی ساؤتھ پول بنے گا، کبھی نارتھ پول بنے گا، اس کی حرکت کے حساب سے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ ایک اس قسم کی سائن ویو جو ہے وہ الیکٹرو موٹیو فورس کی وہ بن جائے گی۔ اچھا، جب یہ حرکت کر رہا ہوگا تو اگر نارتھ پول ہوگا، نارتھ پول کے سامنے، تو ظاہری بات ہے وہ مغناطیسی قانون کے مطابق وہ اس کو دھکیل رہا ہوگا، اور ساؤتھ پول جو ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوگا۔ تو یہ اٹریکشن اور ریپلجن کا عمل جو ہے یہ ہو رہا ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ایک سائن ویو بنے گی، کہیں آپ کو کم ملے گی مقدار، کہیں یہ مائنس کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا، کہیں یہ مثبت کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس قسم کی ویو شیپ بن رہی ہوتی ہے۔ اب اس کا اثر جو ہے وہ کرنٹ پہ کیا ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو جو حضرات بنیادی الیکٹرکسٹی یا
برقیات کی معلومات رکھتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو انڈکٹر ہوتا ہے اس کے اندر انڈکٹیو ریئیکٹنس ہوتا ہے، جو جب اس کے اندر سے وولٹیج گزارے جاتے ہیں تو وہ اپنے کرنٹ کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی ہم نے اس کو یہاں پہ دکھایا، یہ دیکھیں یہاں سے یہ ای ایم ایف شروع ہوا یا وولٹیج شروع ہوئے، جب یہ پیک پہ پہنچے گا اپنے، تو یہاں اس کا کرنٹ جو ہے یہ آپ دیکھیں یہ شروع ہوگا یہاں سے نا، یعنی نیگیٹو سائیکل، اور جب یہ اپنی کم سے کم ویلیو پہ پہنچے گا تو یہاں پہ کرنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ وولٹیج کا سائیکل بنتا ہے اور یہ کرنٹ کا سائیکل بنے گا جو 90 ڈگری کے زاویے پر اس کے پیچھے ہوتا ہے انڈکٹر کے اندر۔ فیراڈے کے برقی مقناطیسی انڈکشن کے دو قوانین ہیں۔ تو پہلا قانون کیا کہتا ہے کہ کنڈکٹر کو متحرک مقناطیسی میدان یعنی فیلڈ آپ کی متحرک ہے، اور اس میں جب اس کو رکھا جائے گا تو اس میں الیکٹروموٹیو فورس یا ای ایم ایف بن جائے گا، اور سرکٹ اگر اس کا مکمل ہوگا، یہاں پہ ہم نے دیکھیں سرکٹ مکمل کرنے کے لیے گیلوانومیٹر لگایا ہوا ہے، تو کیا ہوگا کہ اس میں سے کرنٹ انڈیوس ہو جائے گا، یعنی وہ کرنٹ اس گیلوانومیٹر کے تھرو گزرے گا، تو اس کو ہم انڈیوس کرنٹ کہیں گے۔ یہ اس کا پہلا قانون ہو گیا، یعنی بند لوپ کی ہم نے بات کر لی، یہ بند لوپ تھا، تو ابھی ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا انحصار کن چیزوں پر ہوگا؟ جو ای ایم ایف نے بننا ہے، مقناطیس ساکن، کوائل متحرک، اور اگر ہم اس قسم کا یہ لے لیں، شافٹ لے لیں، اگر ہم مقناطیس ہے یہ، تو اس کو اندر باہر اگر ہم منتقل کریں گے تب بھی اس میں ای ایم ایف انڈیوس ہوگا، اور اگر ہماری جو کوائل ہے وہ اس طرح کی ہے اور مقناطیسی میدان کے سامنے جب ہم اس کو گھمائیں گے تو دیکھیں اس چکروں کی تعداد جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، نمبر آف ٹرنز جو ہے وہ کم زیادہ ہو رہے ہوں گے، اس وقت بھی اس میں ای ایم ایف انڈیوس ہوگا، یا ہم ان کو آگے پیچھے کریں کسی جو اس کا طریقہ بنا ہوا ہے جو میکانزم ہوگا۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جن پر کہ آپ کا ای ایم ایف کے انڈکشن کا انحصار ہے۔ دوسرا قانون کہتا ہے کہ جو بہاؤ میں تبدیلی، یعنی فلکس، ریٹ آف چینج آف فلکس جو ہے، فلکس کتنا اور کس طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے کسی کوائل کے اندر، تو اس کا حاصل ضرب جو ہے وہ ای ایم ایف کے برابر ہوگا۔ اس کے علاوہ نمبر آف ٹرنس پہ بھی اس کا انحصار ہوگا کہ جتنے چکر زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ ای ایم ایف انڈیوس ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ای ایم ایف ہے وہ برابر ہے جو ڈیلٹا فائی، فلکس میں جو تبدیلی آ رہی ہے اور کتنے وقت میں آ رہی ہے، تو یہ اس کی ایکویشن ہو گئی۔ اب اس کی مزید تفصیل ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ فیراڈے اور لینس کا قانون جب ان کو ملایا گیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ کون سے عوامل یا فیکٹر ہیں جو ای ایم ایف پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی ای ایم ایف کم زیادہ یا جو بھی اس کی خصوصیات ہیں ان میں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ جو فلکس کی تبدیلی ہوگی یعنی ڈیلٹا فائی جو اس کے ساتھ تعلق میں آ رہا ہے، وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ای ایم ایف بنے گا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ براہ راست متناسب ہو گیا ڈیلٹا فائی ای ایم ایف کے، جتنا ڈیلٹا فائی بڑھے گا اتنا ہی ای ایم ایف بڑھے گا، تو براہ راست متناسب یا ڈائریکٹلی پرپورشنل۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ای ایم ایف اس وقت سب سے زیادہ ہوگا جب وقت میں تبدیلی سب سے کم ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی لائیں گے اتنا زیادہ ای ایم ایف بنے گا، یعنی تبدیلی جو 1 سیکنڈ میں آ رہی ہے، ایک دفعہ آ رہی ہے، وہ 1 سیکنڈ میں اگر 2 دفعہ ہم کر دیں گے تو ای ایم ایف دگنا ہو جائے گا، اور 3 دفعہ کر دیں گے تو 3 گنا ہو جائے گا، یعنی ڈیلٹا ٹی وقت میں تبدیلی جتنی کم سے کم ہوگی ای ایم ایف اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ کیا ہوا؟ الٹا متناسب یا انورسلی پرپورشنل ہو گیا۔ اور آخر میں یہ پتہ چلا کہ جو اس میں چکروں کی تعداد ہے وہ جتنی آپ زیادہ بڑھاتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ ای ایم ایف بڑھ جائے گا۔ تو اگر 10 چکر کے مقابلے میں آپ 100 چکر کر دیں گے تو ای ایم ایف 10 گنا ہو جائے گا۔ تو جتنا تعلق ای ایم ایف کی نمبر آف ٹرنس کا بڑھے گا اس کے میگنیٹک فلکس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ای ایم ایف بنے گا۔ تو یہ بھی براہ راست متناسب یا ڈائریکٹلی پرپورشنل ہو گیا۔ ان سب چیزوں کو یکجا کر کے ایک مساوات یا فارمولہ بنایا گیا جس سے ہمیں ای ایم ایف کی
مقدار کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ای ایم ایف انڈیوس ہو رہا ہے یا بن رہا ہے. وہ کیا ہے کہ جناب یہ ہم نے بات کی تھی نا، ای ایم ایف الیکٹرو موٹیو فورس یا وولٹیج، نمبر آف ٹرنس، ڈیلٹا فائی فلکس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور ڈیلٹا ٹی کتنے وقت میں آ رہی ہے. تو ان دونوں کا حاصل ضرب کو اس سے جب تقسیم کریں گے ڈیلٹا ٹی سے تو ہمارا ای ایم ایف بنے گا. اور یہ جو منفی سائن ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ جب ای ایم ایف بنتا ہے تو ای ایم ایف جو ہے وہ اپنے بنانے والے میگنیٹک فلکس کو بھی مخالفت کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو کرنٹ بہتا ہے ای ایم ایف کی وجہ بننے کی وجہ سے جو کرنٹ استعمال ہوتا ہے یا انڈیوس ہوتا ہے اس کی بھی مخالفت کرتا ہے. تو اس تناظر میں یہاں پہ اس کو منفی سائن یا نیگیٹو سائن دیا گیا ہے. تو اب ان سب چیزوں کا ہم عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی چیزیں پڑھی ہیں یا دیکھی ہیں، بات کی ہے، اس میں عملی طور پہ یہ فیراڈے کا قانون کس طرح سے کام کر رہا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ایک بیسک جنریٹر کا چھوٹا سا ڈیمو ماڈل ہے. یہ سلپ رنگ کی طرح کی یہ رنگ بنائے ہوئے ہیں، یہ کنیکشن لیا ہوا ہے اور یہ کنیکشن گیلوانو میٹر پہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ یہ بیرنگ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں دونوں اینڈ پر، ادھر بھی اور ادھر بھی، جس میں کہ شافٹ موو کرے گی. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دو میگنیٹ لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ میگنیٹ ہے، اور یہ ہم نے ایک اضافی میگنیٹ رکھا ہوا ہے. جب ہم دو صورتوں میں دیکھیں گے، ایک دفعہ اس کے ساتھ دیکھیں گے، اور جب یہ ہم لگائیں گے میگنیٹ تو کتنا فلکس اس کے اندر بن رہا ہے یہ ہم دیکھیں گے. یہ ہماری شافٹ ہے، اس کو بھی ہم یعنی ٹیمپریری جب ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ بھی میگنیٹ بن جائے گا. تو یہ عارضی مقناطیس ہوگا جو اس کے اندر چلے گا. دو کوائلز ہیں ہمارے پاس، ایک یہ ہاریزنٹل وائنڈ کوائلز ہیں، 3 کوائلیں سیریز میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ایک سرکولر اور ورٹیکل کوائل وائنڈ کی ہوئی ہے. تو ان دونوں کا آپ الگ الگ آپ کو نظر آئے گا رویہ یا بیہیویئر. تو یہ ساری چیزیں ہم نے جمع کی ہیں اور اس کا عملی مظاہرہ اب ہم شروع کرتے ہیں. یہ والی کوائل لے لیتے ہیں، ورٹیکل والی. یہ دیکھیں میگنیٹک فیلڈ ہے، یہ ہم نے شافٹ اس میں ایک ڈال دی ہے، یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اب عارضی مقناطیس بن گئی، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں یہ بھی مقناطیس بن گئی ہے. تو یہ ہماری مقناطیسی میدان کا کام کرے گی. یہ ہماری کوائل ہو گئی، اور گیلوانو میٹر پہ وولٹیج آپ کو نظر آئیں گے. اچھا یہ اگر ہم اس کو سرکولر گھمائیں گے تو دیکھیں کچھ نہیں ہو رہا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو ڈائریکشن آف دا موومنٹ آف دا کنڈکٹر اور میگنیٹک فلکس وہ بھی اہم ہے. لیکن یہ کس صورت میں کام کرے گا؟ یہ آگے پیچھے کرنے سے کام کرے گا. یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ نظر آیا، ٹھیک ہے جی. اچھا جب ہم اسپیڈ بڑھاتے ہیں دیکھیں وولٹیج بڑھ جائیں گے. آپ کو زیادہ وولٹیج نظر آئے. اچھا اب جب ہم اس میں جو ہمارا فاضل مقناطیس ہے، یہ جو ایڈیشنل ہم نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ ہم اس کے نیچے لگا دیں گے تو اب کیا ہوا کہ اس کا میگنیٹک فلکس بڑھ گیا. جب بڑھ گیا تو کیا ہوا، یہ دیکھیں یہ آپ وولٹیج بھی آپ کو زیادہ دیکھیں، تو یہ دیکھیں وولٹیج بڑھ گیا فلکس بڑھنے سے. اور جب میں اسپیڈ بڑھا رہا ہوں تو وولٹیج اور بڑھ رہا ہے. ہوا کہ انڈیوس ای ایم ایف فلکس کی تبدیلی کے براہ راست متناسب ہے اور وقت کی تبدیلی کے الٹا متناسب. ہم نے مقناطیسی میدان کو متحرک کر کے دیکھا. اب ہم کوائل کو حرکت دیتے ہیں. یہاں پر آپ کو انڈیوس ای ایم ایف بہت کم نظر آئے گا کیونکہ حرکت دینے کی گنجائش کم ہے، جس کی وجہ سے فلکس کا تعلق ڈیلٹا فائی بھی کم ہے. معلوم ہوا کہ ای ایم ایف بننے کے لیے کنڈکٹر یا مقناطیسی میدان میں سے ایک متحرک ہوگا. ہم نے گول بنی کوائل نکال کر یہاں پر ہاریزنٹل بنی کوائل لگا دی. اس میں 3 کوائل سلسلے وار جڑے ہوئے ہیں. جب اس کو حرکت دی جائے گی تو مقناطیسی میدان میں اس کے چکر یا ٹرنز کم اور زیادہ ہوں گے، اور موشن یا حرکت کی وجہ سے فیراڈے کے قانون کے مطابق ای ایم ایف بنے گا. اور یہ بن رہا ہے. یہاں دیکھیں کہ گھمانے کی گنجائش کم ہونے کی وجہ سے ڈیلٹا فائی کم ہوا، اس لیے انڈیوسڈ ای ایم ایف بھی کم بنا. قدرتی مقناطیس کی دریافت سے لے کر بجلی کی پیداوار تک کا سفر کسی حد تک مکمل ہوا. ہمارا یہ حصہ جو فیراڈے کے برقی مقناطیسی انڈکشن سے متعلق قوانین پر مشتمل ہے، جس کا آپ نے عملی مظاہرہ بھی دیکھا. امید ہے اردو میں ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہوگی. شکریہ.
हमारा अगला मौजू ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और उसकी इकसाम पर मुश्तमिल होगा इंशाअल्लाह। स्मार्ट पाकिस्तान फैसिलिटी सॉल्यूशंस इल्म का जरिया है। बरा करम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया राब्ते, वेबसाइट, ईमेल और फेसबुक पेज